اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واہلکوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، مضبوط کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو، اور فعل کرتا ہے اللہ اپنی منشا کے مطابق۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، جہنم میں داخل ہوئے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت قول صدق ہوتا ہے۔ قول صدق میں فساد نہیں ہوتا، اس میں اطمینان ہوتا ہے، اس میں یقین ہوتا ہے، روح کی پاکیزگی کا سامان ہوتا ہے، یعنی یہ قول یقینی ہوتا ہے، اکتسابات کے عیب سے پاک ہوتا ہے، انسانی ظن سے پاک۔ قول ثابت فراست، حکمت اور قوت عطا کرتا ہے، اس میں نصرت کا سامان ہوتا ہے، فتح کی بشارت ہوتی ہے۔ اس لیے صاحب ایمان جو اللہ کے قول کو پاتا ہے وہ علم یقینی پاتا ہے، اسی لیے وہ ضامن بنتا ہے، وہ ضمانت لیتا ہے۔ اللہ جو بات جو ارادہ کرے وہ پورا کر کے رہتا ہے، یعنی وہ ثابت ہو کے رہتا ہے۔ اس کا علم اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں رہتا۔ اللہ جو انسان کی مادی ربوبیت کا سامان کرتا ہے وہ انسان کی روحانی ربوبیت سے بھی غافل نہیں ہے، انسان کی روحانی ربوبیت کا بھی سامان کرتا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ اپنے ارادے کے اظہار کے لیے اپنی منشا اور سنت کے مطابق انسانوں کو منتخب کرتا ہے۔ وہ ایسے انسان قول ثابت کے حامل ہوتے ہیں، ان کا قدم قدم صدق ہوتا ہے، ان کا قول قول صدق ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مقصد صدق ہوتا ہے۔ ایسے انسان ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اور خاص الخاص لوگ جنہیں اللہ کے قرب کی لگن ہوتی ہے وہ ان کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح اللہ ہر زمانے میں اپنے لوگوں کے لیے رحمت اور نعمت کا سامان کرتا ہے، جس سے انسان کی عقل اور نفس پاکیزہ ہوتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ جتنا انسان کا نفس پاک ہوگا اتنا ہی خالص اور قوت والا ہوگا، اور نفس کی تنزلی کے ساتھ انسان کی عقل بھی پستی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے، انسان کا دماغ بڑی کرامتی قوتیں رکھتا ہے، لیکن نفس کی ناپاکی کی وجہ سے انسان ان قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کی مائنڈ سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی دماغی قوتوں کا بمشکل 5 سے 7% استعمال کر پاتا ہے۔ اگر وہ اپنی دماغی قوتوں کا 20 سے 25% بھی استعمال کر لے تو اس کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ حقیقت میں اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے، وجود جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات اور اللہ کا ارادہ بتاتے ہیں، اس حقیقت کو نہ پہچان کر انسان گمراہ ہوتے ہیں، پھر ان کی مخالفت میں آتے ہوئے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ظالم بنتے ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ دار البوار یعنی ایسا گھر جہاں حقیقت سے دوری ہو، ویرانی ہو، جہاں کوئی ترقی نہ ہو۔ یہ دنیا کے چال باز، مکار اور فریبی لوگ
اپنے دام میں لوگوں کو الجھاتے ہیں، اہلو اپنے ہیلوں سے ان کو گمراہ کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، ان کی عقلوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر انسان ایسے فیصلے کرتا ہے جو اسے اور اس سے جڑے تمام لوگوں کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کا انکار کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ اللہ والوں کا انکار کرتا ہے، اس کی عملی تفسیر کو نہیں سمجھتا، جس وجہ سے وہ گمراہی کے دلدل میں گر جاتا ہے۔ بئس القرار، جہاں قرار نہیں ہوتا، اللہ والے کو چھوڑ کر دوسرے ولی کو پکڑنے والوں کا حال۔ قرآن فرماتا ہے عنکبوت کے گھر کی طرح ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ عنکبوت کے گھر کی مثال دی، مکڑی جو چالا تان کر شکار پکڑتی ہے۔ ظلم، فریب، مکاری، دھوکے بازی سے انسانیت کو، اس کے قرار کو تباہ کر دیتے ہیں وہ لوگ، اندھیروں میں دھکیلتے ہیں، کمزور بنانے والے اور علم سے محروم کرنے والے۔ مگر اللہ والے کا گھر مثل ریشم کے کیڑے کے ہے، جو انتہائی مضبوط ہے، تار کھینچو تو میلوں نکلتا ہے۔ اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی یہ آیتیں آپ کو عملاً نظر آتی ہیں، جہاں دنیا کے لیڈر اور رہنما کس طرح اہل قوم ہم دار البوار کر رہے ہیں، اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ تھا جہاں مدرسہ شیری و شہنشاہی، آج ان خانقاہوں میں ہے فقط روبائی۔ نظر آئی نہ مجھے قافلہ ساروں میں، وہ شبانی کہے تمید کلیم اللہی۔ لذت نغمہ کہاں مرغ خوش الحاں کے لیے، آہا اس باغ میں کرتا ہے نفس کوتاہی۔ ایک سرمستی و حیرت سراپا تاریک، ایک سرمستی و حیرت ہے تمام آگاہی۔ صفت برق چمکتا ہے میرا فکر بلند، کہ بھٹکتے نہ پھریں ظلمت شب میں راہی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔